کا تقاضا ہے۔ اے لوگوں ذرا محبت سے بولو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جب بھی اسلام پر کوئی برا وقت آیا ہے تو انہی علماء نے بڑھ کر کے اس طوفان کا مقابلہ کیا ہے۔ دیوبند کے ملا تو ضمیر بیچ رہے تھے، ندوہ کا کانا دجال تو ایمان بیچ رہا تھا۔ اس زمانے میں اگر تاریخ کا دھارا کسی نے موڑا ہے تو رضائے مصطفیٰ کی جمع سالوں نے موڑا ہے کہ وہ وقت بھول گئے جب شدی سنگٹن کے لوگوں نے اسلام پر حملہ کیا تھا، قرآن پر حملہ کیا تھا۔ 4 لاکھ مسلمان معاذ اللہ کنورٹ ہو چکے تھے، ایمان کی پر ڈکیتی ڈالی گئی تھی اور ان کی داڑھیوں کو کھرچ کر کے آگ کے شعلوں میں جلایا جا رہا تھا۔ تو اے مسلمانوں، اس وقت میں کہیں سے کوئی جماعت نہ آگے بڑھی تھی، نہ تو ندوہ سے کوئی آگے بڑھا تھا، نہ سہارنپور سے کوئی آگے بڑھا تھا۔ اے مسلمانوں، نہ دیوبند سے کوئی آگے بڑھا تھا۔ اگر کوئی جماعت آگے بڑھی تھی تو رضا کے سپاہیوں کی جماعت آگے بڑھی تھی۔ جس جماعت کو جماعت رضائے مصطفیٰ کہتے ہیں انہی کے سپاہیوں میں حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا ہے، انہی کے سپاہیوں میں مبلغ اعظم علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی ہے، انہی کے سپاہیوں میں محدث اعظم ہند کی چوچوی ہے، انہی کے سپاہیوں میں صدر الشریعہ علامہ امجد علی ہے، انہی کے سپاہیوں میں صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی ہے۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اس طوفان کا مقابلہ کیا اور جہاں جیسی ضرورت پیش آئی وہاں جا کر کے ویسے تبلیغ کیا۔ کوئی جوگی کے شکل میں جا رہا ہے، کوئی بھکاری کے شکل میں جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کے شکل میں جا رہا ہے، کوئی سنگر کے شکل میں جا رہا ہے، جا کر تبلیغ دین کیا۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوا رضا کے دیوانوں کے صدقے میں وہ 4 لاکھ جو بے ایمان ہو چکے تھے پھر سے انہیں اسلام کا کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ 2 لاکھ اور لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر کے کلمہ پڑھا تھا۔ تب متھرا کا ایک پنڈت حضرت صدر الافاضل سے ٹکرا گیا تھا اور کہنے لگا تھا مولانا تم مجھ سے مناظرہ کیا کرو گے؟ ارے تمہارے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کا 18 پارہ ہم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ تب حضرت صدر الافاضل نے کہا تھا تب تو مناظرہ میں جیت گیا۔ کہا کیسے جیت گئے؟ کہا یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ کفر کی چھاتی پہ چڑھ کر کے قرآن بول رہا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے مسلمانوں جب بھی اسلام پر کوئی برا وقت آیا ہے تو انہی مجاہدین اسلام نے بڑھ کر کے اس منزل کو سنوارا ہے۔ حضور مجاہد ملت کے دور کے ایک سید صاحب تھے جنہیں حضرت علامہ سید ہدایت رسول رام پوری کہا جاتا تھا۔ یہی سید ہدایت رسول رام پوری ہے جنہیں شعر بے شعر اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ابو الوقت حضرت علامہ سید ہدایت رسول رام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جن کے پیٹھ پہ غوث اعظم کے پنجے کا نشان تھا۔ تب اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت علامہ ہدایت رسول رام پوری کے پشت پہ غوث اعظم کے پنجے کا نشان تھا۔ ایک دن انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تب آپ نے فرمایا تھا دنیا میں کوئی ایسا لوہا نہیں بنا ہے جس لوہے سے وہ زنجیر بنی ہو جو حیدر کرار کے بیٹے کو گرفتار کر لے۔ اور آپ نے ایک نظر ڈالی کڑیاں ٹوٹ گئی۔ شاعر کا تخیل ملاحظہ کرو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی عظمت کی پاسبانی کی ہے، عظمت اسلام کو بچانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ حضرات یہ اوریجنل ہے، ہم لوگ تو فوٹو کاپی ہے جو چل جایا کرتے ہیں۔ ان کا نام لے کر کے ہمیں روٹی اور بوٹی مل رہی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے جہاد کی قربانی دے کر کے عظمت اسلام کو بچایا ہے۔ وہی علامہ ہدایت رسول رام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اے مسلمانوں ان کا ذرا معاملہ تو دیکھو۔ ایک ہندوستان میں حکمراں عورت گزری تھی جسے رانی وکٹوریا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چڑیل عورت تھی جس کے زمانے میں زندہ مسلمانوں کو سور کے چمڑے میں سل کر
آگ کے شعلوں میں ڈال کر کے جلایا جا رہا تھا۔ حضرات جب وہ مر گئی تو جلسے تعزیت کے لیے ہر ملک میں شہر میں جلسے ہوئے۔ رامپور اس زمانے میں مرکز علم تھا، اعلیٰ حضرت کے اساتذہ کا گاؤں تھا، اعلیٰ حضرت کے اساتذہ کا شہر تھا۔ حضرات رامپور میں جلسے تعزیت کو منعقد کیا گیا، علامہ کو بھی دعوت دی گئی۔ علامہ دوڑ کر بریلی پہنچے، اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے، کہا سرکار رانی وکٹوریہ کے جلسے تعزیت میں میری بھی دعوت ہے، کیا میں جا سکتا ہوں؟ تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ہاں تم جا سکتے ہو۔ پتا کیا چلا؟ ہر مولوی نہیں جا سکتا، جا سکتا ہے تو ہدایت رسول جیسا مرد مجاہد ہے۔ علامہ ہدایت رسول کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم جا سکتے ہو، 1 منٹ کا ٹائم دیا تھا۔ علامہ ہدایت رسول کھڑے ہوئے، کہا افسوس ہے کہ بڑھیا خبیث مر گئی، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو جنتی ہو جاتی۔ یہی کہہ کر کے اسٹیج سے اتر آئے۔ یہ کون ہے؟ علی کا گھر وہ ایسا گھر ہے جن کے گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا ہوتا ہے۔ اسلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام کے شان بے نیازی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب آؤ، محبت کا تقاضا آیا ہے، اگر تقریر ہم آپ کے مزاج کے مطابق نہ کریں گے تو حضرت علامہ عبد القادر صاحب برکاتی سے لوگ کہیں گے کس مولوی کو تم نے مسلط کر دیا تھا؟ حضرات محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ حضرات آؤ، محبت کا تقاضا آ گیا ہے۔